قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ بادشاہ مہینہ، اب بادشاہی اگر ان 4 مہینوں میں نہ ہو تو پھر ان 4 مہینوں کی حرمت کیسے، عزت کیسے، شان کیسے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شعبان کا جو مہینہ ہے، آپ نے فرمایا یہ میرا مہینہ، اور آنے والا رمضان المبارک حضور نے فرمایا یہ اللہ کا مہینہ۔ اب جب نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو وہ 4 مہینے بھی چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ ان کو یہ کہیں نہیں کہا اللہ نے یہ 4 مہینے شہور اللہ ہیں، اللہ کے مہینے، نام اللہ نے دیے، حرمت اللہ نے دیے۔ رمضان المبارک کو بھی نام اللہ نے دیا ہے۔ رمضان رمضان ہے، چاہے گرمی میں ہو چاہے سردی میں۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمز را میم ضاد، اس کا معنی ہی یہ ہوتا ہے چاہے وہ سردی میں آئے یا گرمی میں آئے، جو بندہ اس کے احترام کرتا ہے اللہ پاک اس کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ گرمی میں تو گرمی سے جل جائے گناہ، لیکن رمضان المبارک سردی میں بھی آ جائے۔ گرمی میں وہ آگ کا سینک اوپر سے آتا ہے جو گناہوں کو جلا دیتا ہے، بندے کو جلا دیتا ہے۔ رمضان المبارک سردی میں آ جائے تو ہم خود کا آگ کو جلانے کا بندوبست کرتے ہیں، اور پھر ہاتھوں کو لے کر ایسے بیٹھتے ہیں، کبھی پیروں کو بھی گرم کرتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو بھی گرم کرتے ہیں۔ وہی گرمی اگر اس مہینے میں رمضان آ جائے تو وہی گرمی گناہوں کو بھی جلا دیتی ہے۔ اسے کہا گیا شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ۔ اب کیا مطلب نکلا کہ اس کا ایک ایک منٹ اللہ کا ہے۔ آپ اس مہینے میں دکان پہ بھی بیٹھے ہیں تو بھی ثواب کما رہے ہیں، آپ اس مہینے میں سو رہے ہیں تو بھی ثواب کما رہے ہیں، اس لیے کہ اس کا ایک ایک منٹ اللہ کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی دوپہر کو بھی سوتا ہے، رات کو بھی سوتا ہے، تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کا سونا بھی عبادت لکھتے جاؤ، یہ نماز میں کھڑا ہے۔ ایک لحظہ بھی اللہ پاک خالی نہیں جانے دیتا۔ یہاں تک کہ آدمی ٹوائلٹ میں پیشاب پخانے کے لیے بھی جاتا ہے تو بھی اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ ایک لحظہ بھی اللہ پاک اس مہینے کا اجر و ثواب سے خالی نہیں جانے دیتے۔ کیوں؟ شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ۔ محمد الرسول اللہ، زور سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، ایک ایک سنت۔ ایک بندہ مجھ سے کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنے معجزے دیے تھے، لوگوں نے کتابیں بھی لکھی۔ میں نے ان سے ایک ہی جواب دیا تھا کہ میرے پاک نبی کی تو پوری زندگی ہی معجزہ، گنتے کیا ہو؟ صرف ہاتھوں کے معجزے گننے بیٹھ جاؤ تو زندگی گزر جائے، صرف زبان کے معجزات گننے بیٹھ جاؤ تو کتابیں کیا کاغذ بھی کم پڑ جائیں گے، صرف آپ کی آنکھوں کے معجزے لکھنے بیٹھ جاؤ انسان کی زندگی ختم ہو جائے۔ آپ کے پیروں کے معجزے لکھنے شروع کر دیں، معدے اور جگر کے معجزے لکھنے شروع کر دیں، آپ کے داڑھی مبارک کے بالوں کے معجزے لکھنے شروع کر دیں، سر مبارک کے بالوں کے معجزے لکھنے شروع کر دیں تو ہم جیسوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں۔
جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی معجزہ ہے، پیدائش سے لے کر روضہ پاک میں جانے تک اور روضہ پاک سے لے کر جنت میں امت کو لے جانے تک، یہ سارا کچھ معجزہ ہے۔ یہ شہر اللہ جب اس مہینے کے ساتھ نسبت لگتی ہے تو چاند نظر آنے سے لے کر چاند کے ختم ہونے تک یہ پورا مہینہ معجزات سے بھرا ہوا، کوئی ایک منٹ خالی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ملتی ہے کہ شعبان کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے وہ شعبان میں رکھتے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ 15ویں شعبان کا بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن شریعت میں یہ روزہ سنت نہیں، یہ سمجھ لیں۔ ہاں اگر کوئی بندہ ہر مہینے میں 13، 14، 15 چاند کے روزے رکھتا ہے، یہ سنت ہے، تو یہ 15ویں کا روزہ اگر اس سنت میں آتا ہے تو بندے کو رکھنا چاہیے، ورنہ مستقل طور پر اس کا روزہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خود روزے رکھتے اور امت کو روکتے، فرماتے تم نے اگلے مہینے روزے رکھنے ہیں، ابھی سے طاقت جمع کرو۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے والے مہینے میں بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں، رج کے کھاؤ۔ اگلے مہینے تم نے کشتی کرنی ہے، پہلوانیاں کرنی ہے اور محنت کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس مہینے میں کھانا پینا چھوڑ دو تو کمزور نہ ہو جاؤ۔ یہ نفلی روزے ہیں، وہ فرض روزے ہیں، نفل ادا نہ بھی ہوا تو خیر ہے، فرض کو ادا کرنا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میرے وہ جو رمضان المبارک میں روزے پچھلے رمضان میں عورتوں کی بیماری کی وجہ سے قضا ہو جاتے یا اور بھی حضور کی بیویوں کے قضا ہو جاتے تو ہم اس مہینے میں قضا کرتے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے روزہ نہ رکھیں، حضور کے ساتھ ہمیں بھی روزہ ہونا چاہیے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہو جائے۔ اب آج کی خاتون کو اجازت نہیں، خاتون کو یہ حکم ہے کہ رمضان المبارک کے بعد جب بھی وہ پاک صاف ہو جائے چاہیے کہ اپنے قضا روزے رکھے، موت کا کوئی پتہ نہیں۔ حضرت عائشہ کی جو روایت ہے وہ نبی پاک کے ساتھ ہے کہ نبی پاک کے ساتھ روزہ رکھنا، نبی پاک کے ساتھ نماز پڑھنا، نبی پاک کے ساتھ باتیں کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ تو سب سے بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، آج کی خواتین کے لیے نہیں۔ وہ فرض روزے قضا کرنے۔ ہاں آج اگر کوئی خاتون نفلی روزہ رکھنا چاہے تو وہ خاوند سے پوچھے میں روزہ رکھ لوں، کیا پتہ دن کو خاوند کو تمہاری ضرورت پڑ جائے۔ خاوند بجائے اس کے کہ کہیں باہر جا کر گناہ میں منہ مارے، خاوند سے پوچھ لو میں روزہ رکھ سکتی ہوں، اگر وہ روزے کی اجازت دیتا ہے تو روزہ رکھ لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں میں ایک گھر والی ہیں حضرت میمونہ۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے جب اٹھے تو دیکھا کہ وہ مصلی پہ بیٹھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے مسجد نبوی تشریف لے گئے تو دیکھا وہ پھر بھی مصلی پہ بیٹھی۔ حضور واپس آئے تو وہ مصلی پہ بیٹھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراق پڑھی تو بھی وہ مصلی پہ بیٹھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاش کی نماز پڑھی تو بھی وہ مصلی پہ بیٹھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ہے، اتنی دیر سے مصلی پہ بیٹھی، اور ساتھ ہی کہہ دیا چلا میں نے روزہ بھی رکھا ہے۔
اور کچھ کھائے پیے بغیر روزے کی بھی نیت کر لی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کل گزر گیا اس کا بھی روزہ رکھا تھا؟ کہا کہ جی نہیں. فرمایا جو کل آنے والا ہے کیا ارادہ ہے کل کا بھی روزہ رکھنا ہے؟ کہا جی نہیں. تو فرمایا ابھی کچھ کھا لو. عرض کیا رسول اللہ مجھے روزہ ہے. فرمایا میں کہہ رہا ہوں کھا پی لو. ارشاد فرمایا پہلی بات روزہ ایک نہیں ہوتا، جوڑا ملا کے رکھو، یا ایک دن پہلے رکھو یا اگلے دن رکھو. یہ روزے کے بارے میں عجیب حدیث ہے. تنہا روزہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 2 روزے نفلی رکھتے، سوموار کو اور جمعرات. اب بھی اللہ آپ کو مدینے لے جائے آمین کہتے ہیں تو روز اب بھی لوگ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، اور مسجد نبوی میں باقاعدہ افطاری کا اہتمام ہوتا ہے. روزہ رکھنے والے لوگ روزہ رکھتے ہیں. اور نمبر 2 نفلی روزہ عورت خاوند کی اجازت کے بغیر نہ رکھے. خاوند کہے تو روزہ. اور پھر بعض اوقات نفلی روزوں میں یہ بھی ایک مسئلہ مل جاتا ہے کہ کسی ایسے آدمی نے آپ کی دن کی دعوت کر دی، شاہ وقت نے دعوت کر دی، کسی بزرگ نے دعوت کر دی، تو نفلی روزے کو اگر شاہ وقت کی دعوت اور کسی بزرگ کی دعوت پر توڑنا بھی پڑے تو اس کی اجازت ہوتی. یہ نفلی روزہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رمضان المبارک کے علاوہ شعبان کے مہینے میں رکھتے. اور شک کے دن کا روزہ، آخری دن کا جو شعبان کا ہے، چاند ہوگا نہیں ہوگا، چاند ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس دن کا روزہ رکھنا ویسے ہی حرام ہے. شک کے دن کا روزہ نہیں. بزرگان دین شعبان کے روزے اگر رکھتے بھی تھے تو 15 سے پہلے رکھ لیے، باقی 15 دن خوب کھاؤ پیو تاکہ رمضان المبارک کے لیے تم تیاری کر سکو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ غالباً ریاض سعودی عرب کے ایئرپورٹ پہ میں اترا تو امیگریشن آفیسر کے سامنے جب میں نے پاسپورٹ رکھا تو اس کا یہاں نام لکھا ہوا تھا جار اللہ، اور پھر آگے اس کے ابا کا نام جیسے عربوں میں ہے ابا کا نام بھی لکھا جاتا ہے، آگے لکھا ہوا تھا زیف اللہ، جار اللہ زیف اللہ العمری، آگے اس کے قبیلے کا نام بھی عرب میں چونکہ قبائل سے مشہور ہوتا ہے آدمی. میں نے نام پڑھا تو اتفاق میری تھوڑی مسکراہٹ آ گئی چہرے پہ. تو امیگریشن آفیسر مجھے ایسے دیکھتا ہے اور عربی میں کہتا کیوں ہنس رہا ہے؟ میری زندگی کا تجربہ ہے، آپ کو بھی ہو، دنیا کے 2 ملک ایسے ہیں کہ جہاں جاتے وقت بھی بندے کا دل ایسے ایسے کرتا ہے آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. سب سے پہلا پاکستان، چاہے آپ کی جیب میں 10 شناختی کارڈ بھی پڑے ہوئے ہونا پاکستان کے، تو جہاز کے اندر دل ایسے ایسے کرتا ہے پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے جی، میرے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے، نہ جانے کیا. اور دوسرا سعودی عرب، پہچان کے لحاظ سے شاید میں پاکستان کو بھی اتنا نہ جانتا ہوں جتنا میں سعودیہ کو جانتا ہوں. تعلقات کی بنا پر بھی جتنا شاید میرے تعلقات سعودیہ میں ہوں گے پاکستان میں بھی نہیں ہوں گے. لیکن دل دھک دھک کرتا ہے کہ ویزا ہونے کے باوجود وہ کہ یلا
واپس بھیج دیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور ایک ہی ایئرپورٹ ہے جہاں آتے ہیں تو جہاز میں بھی دل کو تھوڑا سکون ملتا ہے، اس کا نام ہے ہانگ کانگ. میں ایک پرسکون ملک میں آ گیا اور مجھے پتا ہے کہ ایئرپورٹ پر میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو ہیلپ کرنے والے لوگ بھی موجود ہوں. تو مجھے ڈر لگا کہ میں ہنس پڑا ہوں اور یہ بندہ کیوں ہنس رہا ہے عربی میں. میں نے اس سے کہا کہ یار میں نے آج تک ایسا نام نہیں دیکھا جو تیرا نام ہے. وہ مجھ سے کہتا ہے کہ تو عربی جانتا ہے؟ میں کہا میں نے عربی پڑھی ہے تو میں ہنسا ہوں. ایسا نام میں نے 1400 سال سے کسی کا نہیں دیکھا سنا. کہتا وہ کیسے؟ جار اللہ. حالانکہ ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ جار اللہ سے مشری رحمت اللہ علیہ. میں نے اس سے کہا میں نے نہیں سنا ہے. کہتا ہے مانا اس کا معنی بتا کیا ہے. میں نے کہا اس کا معنی ہے اللہ کا پڑوسی. اللہ کا پڑوسی. میں نے اپنا پڑوسی تو سنا پڑا ہے کہ میرا بھی کوئی پڑوسی ہے. ہر بندے کا کوئی نہ کوئی پڑوسی ہوتا ہے، لیکن اللہ کا پڑوسی. اور پھر آگے زیف اللہ، جو تیرے ابا کا نام لکھا اس کا معنی ہے اللہ کا مہمان. حیرانگی مجھے ہے نا کہ ایسا بہترین نام. اب اس نے جیسی ان کی عادت ہے لائن کی طرف نہیں دیکھا، کھڑے ہیں کھڑے رہنے دے. عام طور پر وہ پاسپورٹ لے کے گپوں میں شروع ہو گئے، موبائل چل رہا ہے، چائے پی رہا ہے. آپ روتے رہو روزے کی حالت میں بھی لائن میں کھڑے. اس نے نہیں سننی ہوتی، اٹھ کے بھی چلا جائے. اور اگر آپ نے کہا کہ سر خیال کرو گھنٹہ ہو گیا میں لائن میں کھڑا ہوں، تو آپ کو پکڑ کے لائن کے آخر میں کھڑا کر دے گا، پیچھے ہو جائے. یہاں بولا کیوں؟ سعودی عرب دنیا کا واحد ملک ہے جہاں امیگریشن والوں کے سامنے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہو. جار اللہ، اللہ کا پڑوسی. اب ہمارے بھی پڑوسی ہیں، یہ قرآن میں ہے 5ویں سپارے میں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اللہ کے بندو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. وَبِذِي الْقُرْبَى، قریبیوں کا خیال رکھنا. وَالْيَتَامَى، یتیموں کا خیال رکھنا. وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کا خیال رکھنا. آگے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى. تمہارا پڑوسی اگر تمہارا رشتہ دار ہے پھر اس کا زیادہ خیال کرو، اور اگر پڑوسی رشتہ دار نہیں تو بھی اس کا خیال کرنا. والصاحب، دوست کا بھی خیال کرنا. وابن السبیل، جو سفر میں تمہارے ساتھ چل پڑا، انجانا آدمی ہے لیکن سفر میں تمہارا ساتھی ہو گیا، اس کا بھی خیال. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے تو اتنے حق بیان کیے کہ ہمیں ڈر لگایا کہ حضور یوں نہ کہہ دے کہ تمہاری وراثت میں بھی تو تمہارا پڑوسی حصے دار ہے. ہمیں ڈر پیدا ہو. اب یہ جو مہینے ہیں ان میں بھی پڑوس ہے. مثلا حضور نے فرمایا مدینہ میرا شہر ہے، فرمایا یہ میری اہل بیت ہے، فرمایا یہ میرے صحابہ ہیں، فرمایا یہ میری باتیں ہیں، فرمایا یہ میری سنتیں ہیں. ساتھ ہی حضور نے فرمایا مدینے میں جس کو موت آ گئی دفن ہو گیا یہ میرا پڑوسی ہے.
قیامت کے دن میں اپنے اس پڑوسی کا بھی خیال رکھوں گا، سب کو لے کے ساتھ جنت میں جاؤں گا۔ اور رمضان المبارک کا پڑوسی پہلا مہینہ آیا جسے ہم شعبان کہتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رمضان میرا، شعبان میرا مہینہ ہے، کیوں کہ یہ اللہ کے مہینے کا پڑوسی ہے۔ اچھا، پھر مہمان بھی ہوتے ہیں یا پڑوسی بھی ہوتے ہیں، وہ کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض مہمان کسی کے گھر میں جا کر مہمان بنتے ہیں، اس گھر کے بچوں کے لیے کچھ بھی لے کے نہیں جاتے، تحفے، تحائف، ہدایہ کچھ بھی نہیں لے کے جاتے، بس صرف کھانے پینے کو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ سارا دن چلتے رہے کہ یہ بھی پکاؤ، یہ بھی پکاؤ، یہ بھی، لے کچھ نہیں گئے۔ تو گھر والے بچے بھی دوسرے دن تنگ ہو کے ماں باپ سے کہتے ہیں امی ابو یہ مہمان کب جائے گا، ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں لایا۔ کچھ مہمان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ لائے تو ہیں، لیکن اگر ماموں ہیں تو اپنی بہن کے لیے تو کچھ لایا، بھانجوں کے لیے کچھ نہیں لایا۔ اور چاچے تو پھر چاچے ہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ماموں پھر بھی کوئی بھانجوں کا خیال رکھ لیتے ہیں، چاچے تو بھتیجوں کا خیال ہی نہیں رکھتے ہوتے، کہ تو عجیب چیز ہوتی ہے۔ لیکن کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جو آتے وقت میزبانوں کے لیے بہت کچھ لے کے آتے ہیں، اپنی طاقت سے بھی زیادہ۔ وہ جانے بھی لگتے ہیں تو بچے کہتے ہیں انکل ابھی نہ جائیے گا، ہم نے ابھی آپ سے باتیں کری۔ یہ 11 مہینے اللہ کے مہمان ہمارے پاس آتے ہیں، لیکن ان میں یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو ہمارے لیے بہت کچھ لے کے آتا ہے۔ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کیا ہے تو میری امت دعا کرے کہ ساری زندگی رمضان رہے، یہ ٹوٹے ہی نہ کبھی۔ ایک دن ایک بندہ کہتے ہیں جی پھر اس کے جانے پر آپ خوشی کیوں مناتے ہیں؟ اس دن کو آپ عید کا دن کہتے ہیں کہ خوشی کا دن ہے، مہمان چلا گیا تو آپ خوش ہو رہے ہیں۔ تو شریعت والے علماء نے بڑا عجیب جواب دیا ہے کہ ہم اس مہمان کے جانے پر خوش نہیں ہوتے، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ساری زندگی وہ رہے۔ ہم تو خوشی اس چیز کی مناتے ہیں کہ چلو ایک مہینہ ہی رہا، ہمیں خدمت کا موقع تو ملا، ہم نے اس کی خدمت اور عزت تو کی، اور وہ ہم سے خوش ہو کے گیا۔ اس لیے کہ یہ مہمان جو آنے والا ہے یہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، یہ آپ کے اور میرے اور ہم سب کے اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ ایک بڑی عجیب حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے یوں کہا، میں تھا تو صحیح پہلے بھی، ہمیشہ سے ہوں، لیکن میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ کچھ بھی نہیں تھا، مخلوق نہیں تھی، خالق تھا اللہ۔ زور سے بولو اللہ۔ اور کچھ نہیں تھا، اللہ تھے، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو بھی اللہ ہوں گے۔ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اپنی پہچان کے لیے میں نے بندے بنائے، انسان بنایا کہ یہ مجھے پہچان۔ اور سب سے پہلے پہچان کا جو میں نے نام دیا کہ میں کس نام سے پہچانا جاؤں، تو کہا میں نے ان کو اپنا نام دیا اللہ۔ میری پہچان کے لیے یہی نام کافی۔ پیدا ہوئے تو کان میں کہا گیا اللہ اکبر، اور جائیں گے تو جنازے میں کہا جائے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آتے بھی اس نے اپنے نام کی پہچان کرائی، اور دنیا سے ہم جائیں گے تو بھی اسی کے نام کی پہچان۔ اب پھر پہچان کے طریقے کیا ہیں؟ صرف اللہ اللہ کہنے سے تو کام نہیں نہ بنتا۔ اب فرمایا کہ اللہ نے یوں چاہا کہ میں اپنے نام کو پہچاننے والوں کو
کچھ اپنی صفتیں دے دوں. حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک وہ اکیلا ہے، لیکن کچھ صفات اس کی ایسی ہیں جو اس نے اپنے بندوں کو دی ہیں. رحیم ہونا، مہربان ہونا، یہ اللہ نے صرف اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے ہم سب کو دی اور ہمیں کہا ہے مہربانی کرو. تم زمین والوں پر مہربانی کرو گے تو عرش والا تم پہ مہربانی کرے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ مہربان بنایا. یہ اللہ کی صفت ہے جو اللہ نے ہمیں دی. کریم ہونا، مہربان ہونا الگ چیز ہے، اس کا معنی اور ہے. کریم ہونا اس کا معنی اور چیز ہے. ہمیں بھی کہا گیا کہ تم اللہ کی صفت کو اپناؤ. میرا اللہ سخی ہے، ہمیں بھی اس نے سخی ہونے کی صفت دی ہے، تم بھی سخی بنو. اور پھر یہ مہینہ اللہ کی صفت والا جو تھا ہمیں عطا فرمایا. کہا دیکھو میں کھاتا پیتا نہیں، میں کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں، میں کھاتا نہیں، میں پیتا ہوں. 12-14 گھنٹے 16 گھنٹے اور کہیں کہیں جا کر 19-20 گھنٹے 21 گھنٹے کا بھی یورپ میں روزہ ہو گیا. تم مجھے کتنے اچھے لگو گے کہ اتنے گھنٹے میرے جیسے ہو جاؤ، نہ میں کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں، تم بھی نہ کھاؤ نہ پیو، میرے جیسے ہو جاؤ، میری صفت کو اپنا. اللہ کا بندہ جب اللہ کی صفت کو اپناتا ہے تو اللہ کا کتنا محبوب بنتا ہوگا. اللہ اس سے کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ بندے نے میری صفت کو اپنایا، میرے طریقے کو اپنایا. ہم میں سے جن کے ماں باپ سخی ہیں، ماں باپ دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے بچوں کو بھی اسی طرح بنا. حاتم تائی ایک سخی گزرے، عیسائی تھے، مسلمان نہیں تھے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے. مدینے کے قریب ان کا گاؤں تھا، قریب اتنا زیادہ بھی نہیں، 150-200 کلومیٹر ہے مدینہ پاک سے حاتم تائی کا گاؤں. حاتم تائی کا ایک بیٹا تھا، عدی اس کا نام تھا، عین دال یا عدی. وہ مسلمان اور اپنے باپ کی طرح سخی تھا. ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی سے فرمایا، عدی میری 4 بیٹیاں تھیں اور ان 4 کی شادی ہو گئی، میں دے بیٹھا. اگر اللہ میرے گھر میں کوئی 5ویں بیٹی دیتا تو میں تیرے نکاح میں دیتا. اس لیے کہ سخی ہونا جہاں میری صفت ہے، میرے اللہ کی صفت ہے، اللہ نے تیرے اندر بھی ڈالی ہے. میرا دل کرتا ہے کہ عثمان غنی کی طرح میرا کوئی اور داماد بھی اتنا مالدار ہوتا اور سخی ہوتا کہ جس کے گھر سے کبھی غریب خالی ہاتھ نہ لوٹتا. سخا میرے اللہ کی صفت ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سخی کا نام اللہ پاک کبھی مرنے ہی نہیں دیتا. میں نے 3ری-4تھی جماعت اسکول میں پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی اسکول کی کتابوں کے اندر حاتم تائی کی قصے اور کہانیاں پڑھی ہیں جو آج بھی چل رہی ہیں.
اسی پر ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ حضرت حسن حضرت حسین چھوٹے تھے، حضرت علی اور یہ بچے مدینے میں کھڑے کھیل رہے تھے آپس میں، تو آپس میں جھگڑا ہو گیا. اور جھگڑا کیا تھا کہ حضرت حسن حسین کہہ رہے تھے کہ ہمارا نانا بہت بڑا سخی تھا، تو حضرت علی نے کہا میرا ابا بڑا سخی تھا. بس اسی پہ شروع ہو گئے، وہ کہیں ہمارا نانا سخی، وہ کہیں میرا ابا دادا سخی. تو اب حضرت حسن نے کہا اچھا بتا تیرا ابا کتنا بڑا سخی تھا، باتیں کر رہا ہے کہ میرا ابا بڑا سخی، بتا وہ کیسا سخی. کہا کہ میرے ابا کی ایک کوٹھی تھی، اس کے 10 دروازے تھے، ایک دروازے سے روٹی ملتی تھی، ایک دروازے سے کپڑے ملتے تھے، ایک دروازے سے کیش ملتا تھا، ایک دروازے سے کوئی اور ضرورت، دوسرے سے کچھ اور ضرورت، دوسرے سے کچھ اور ضرورت. صبح آنے والا آدمی شام تک اپنی ہر ضرورت کو لے کے جاتا تھا. میرا ابا اتنا بڑا سخی. حضرت حسن ہنس کے کہنے لگے یہ بھی کوئی سخاوت ہے؟ میرے نانا کی کوٹھی بھی کوئی نہیں تھی اور نہ اس کے کوئی دروازے تھے گھر کے. میرا نانا ایک ہی جگہ پہ بیٹھا ہوتے تھے، روٹی لینے والے کو بھی وہیں سے روٹی ملتی تھی، کپڑے لینے والے کو، حتیٰ کہ حکومت لینے والے کو آتا تھا تو حکومت بھی وہیں سے ملتی تھی، کلمہ بھی وہیں سے ملتا تھا، ایمان بھی وہیں سے ملتا تھا. یہ کیا سخاوت ہوئی؟ سارا دن بندہ کبھی اس دروازے پہ کبھی اس دروازے پہ کبھی اس دروازے پہ مانگتے ہی رہے. بندہ سخی ایک ہی جگہ بیٹھا ہو تو ہر چیز کی سخاوت کرتا ہوا نظر آئے. یہ ہمارے نبی پاک کی صفت. اللہ چاہتے ہیں یہ مہینہ. ایک دفعہ غیر مسلم نے کہا کہ شاید تم اس لیے رکھتے ہو کہ اللہ کے ہاں اسٹاک کم ہو جاتا ہوگا، وہ چاہتا ہوگا کہ میں اسٹاک اور جمع کر لوں ایک مہینے میں تاکہ باقی 11 مہینے چلتا رہے. یہ روزے اس وجہ سے آئے ہیں تمہارے اوپر. تو میں نے اسے جواب دیا کہ ہمارا اللہ تو ہے جس کا اسٹاک کبھی ختم ہی نہیں ہوتا اللہ کے بدلے. ساری اللہ کی مخلوق ایک میدان میں اللہ سے اپنی اپنی مرضی کی چیز مانگنے لگ جائے اور اللہ ہر ایک کو دیتا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چڑیا سمندر میں چونچ ڈال لے اور چونچ میں پانی لے کے اڑنے لگ جائے تو سمندر کے پانی کو کچھ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ اپنا خزانہ اس طرح لوٹانا شروع کر دے ہر بندے پر، ہر اپنی مخلوق پر، تو اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آ سکتی جس طرح سمندر میں چڑیا کی چونچ بھرنے سے نہیں آ سکتی. میرا اللہ تو خزانوں کا مالک و خالق ہے. میں اور آپ چھوٹے، اب تو سارے آپ بڑے ہیں، میں نے تو جن کو بچہ دیکھا وہ سارے بڑے بڑے بیٹھے ہیں. جب آپ ابھی کبھی بازار سے اپنے بچوں کے لیے ٹافیاں لاتے ہیں، کھانے پینے کی چیز لاتے ہیں، حالانکہ مجھے شوگر بھی ہے، آپ کو بھی شوگر ہوگی کئیوں میں سے، بچے کو دیکھ کر بھی پھر منہ کھولتے ہیں ابا کو بھی دو. ہوتا ہے نا گھر میں ایسا، ہم سارے کرتے ہیں، ابا کو بھی دو. کئی بچے نہیں دیتے، وہ جھٹ سے اپنے منہ میں ڈال لیں گے. کوئی بچہ ٹکڑے کر کے دے گا، کوئی بچہ منہ سے بھی نکال کے دے گا اور کوئی بچہ نہ کر دے گا، نہیں دیتا. اب اگر کوئی آدمی اس بندے سے پوچھے کہ تو لایا تو بچے کے لیے مانگ کیوں رہا ہے، تو ابا کیا جواب دیتا؟ میں اپنے بچے کا ظرف اور دل دیکھ رہا ہوں کہ میرا بچہ، اس کا ظرف کتنا ہے، دل کتنا بڑا ہے، یہ دیتا ہے کہ نہیں، یہ بڑا ہو کر سخی بنے گا کہ نہیں بنے گا، اس کو دینے کی عادت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی. دعا کرو اللہ ہمیشہ ہمیں ایسا بنائے دینے والا. اللہ کسی کو ایسا نہ بنائے جو کسی کے سامنے دستے دراز کر رہا ہو کہ میرے جھولی میں میرے ہاتھ میں کوئی ڈال دو. اللہ ایسا کبھی نہ کرے. آمین کہتے. کبھی کبھی ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا غریبی بندے کو کفر کے دروازے تک بھی پہنچا دیتی. دعا کرو اللہ دے، حلال کا دے، تھوڑا ہو زیادہ ہو اللہ اس میں برکت دے، حلال میں اللہ برکت دے.
میں نے ایک دفعہ اپنے ابا جی سے پوچھا، ابا جی یہ برکت کیا ہوتی ہے؟ عادت تھی مسائل کو لینے کی. میں نے ابا جی یہ برکت کا لفظ سنتے رہتے ہیں، رحمت اور برکت یہ دو لفظ ہمارے ہاں چلتے ہیں. رحمت کا کیا فرق ہے اور برکت بھی، برکت کیا ہے رحمت کیا ہے؟ تو میرے ابا جی نے میرا ہاتھ پکڑا. تو ہماری مسجد میں، گاؤں والی مسجد میں موٹر لگی ہوئی تھی پانی نکالنے والی، کسی زمانے میں کنواں تھا وہ. تو میرے ابا جی کہنے لگے 25 یا 30 سال ہو گئے اس موٹر کو لگے ہوئے، آج تک یہ خراب نہیں ہوئی. اس کے ساتھ لوگوں نے گھروں میں موٹریں لگوائی، وہ 3 4 بدل گئی، یہ ابھی تک وہی کھڑی ہے. اس کو برکت کہتے ہیں. اللہ کبھی پریشانی نہ دے. وہ مال برکت والا ہوتا ہے جس مال میں بندے کو پریشانی نہ ہو. تھوڑا ہو لیکن حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خندق کے موقع پر، جس جنگ میں حضور نے بھی پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، صحابہ نے بھی پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، بھوک کی وجہ سے خندق کھودی جا رہی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن جابر کا گھر قریب تھا. وہ اپنی کدال کو رکھ کے جو خندق کھود رہے تھے جس سے گھر بھاگے ہوئے گئے، تو ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ 4-5 دن کا کھڑا تھا، یا ہو سکتا ہے 2-4 دن، زیادہ کو ذبح کیا اور بیوی سے کہا جلدی سالن بنا اور حضور کے لیے 2 روٹیاں بنا، میں حضور کو دعوت دینے جا رہا ہوں. اب بیوی نے جلدی جلدی، وہ گھر آج بھی موجود ہے حضرت عبداللہ ابن جابر کا جہاں حضور، وہ جا کر کان میں کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر دعوت ہے آپ کی، اور صرف آپ کی ہے، کہ میرے گھر میں 2 روٹیوں سے زیادہ آٹا نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 یا 750 صحابہ تھے جو خندق، حضور نے سب کو فرمایا چلو بھائی سارے عبداللہ ابن جابر کے گھر دعوت. اب وہ بیچارہ دعوت دینے والا کھڑا، پھر کہتے یا رسول اللہ آپ کے لیے کھانا ہے. حضور نے فرمایا سارے چلو. اب سارے آ گئے. اب گھر والی بھی پریشان، گھر والا بھی پریشان، کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی پریشانی کو پڑھا تو حضور نے فرمایا ایسا کر، سالن کا برتن بھی یہاں رکھ دے اور 2 روٹیوں والا برتن بھی یہاں رکھ دے، اوپر کپڑا ڈال دے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت والا ہاتھ ڈالتے گئے، روٹیاں نکالتے گئے، چمچ نکال کے سالن ڈالتے گئے. 750 بندہ کھا کے پیٹ بھر کے چلا گیا. سالن بھی ویسے کا ویسے پڑا ہوا ہے، روٹی ویسے پڑی ہے. اسے کہتے ہیں برکت. تھوڑی کے اندر برکت. یہ جو مہینہ ہے نا، صرف اللہ پاک کھانے پینے میں برکت نہیں رکھتا، یہ ایسا برکتوں کا مہینہ ہے کہ میرے ایک ایک سانس میں، میری ایک ایک نظر میں، میرے ایک ایک قدم میں، میری ایک ایک حرکت میں، میری ایک ایک قلم چلانے میں اور دستخط کرنے میں، ایک ایک چیز میں اللہ موسلا دھار بارش کی طرح رحمتوں اور برکتوں کو اتارتا ہے. یہ تجربے کی چیزیں، آپ کی بھی زندگی ہے، میری بھی زندگی ہے، کہ اللہ پاک اس مہینے میں، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو صرف رمضان نہیں کہنا، رمضان المبارک کہنا. کہو. اچھا پھر ایک اور بھی غلطی نکالتا، جو رمضان نہیں کہنا، را پر بھی زبر ہے، میم پر بھی زبر ہے، رمضان. زور سے کہو. ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، یا عام طور پر آپ بھی میں بھی اردو بولتے ہیں نا، فلانے بندے کا اخلاق بہت اچھا ہے. یہ لفظ اخلاق نہیں ہوتا، الف پہ زبر ہوتی ہے. اخلاق اچھا، اخلاق یہ کپڑے کو کہتے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے کو. بسا اوقات ہم بڑی غلطیاں کرتے ہیں لفظوں میں. رمضان، را
زبر را میم زبر ما، رما. حضور نے فرمایا رمضان المبارک کہو یا شہر رمضان کہو یا رمضان کا مہینہ کہو یا مہینہ رمضان کا کہو، اس لیے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. کسی بندے کا نام عبد الرحمن ہے، اسے رحمان نہ پکارو. کسی بندے کا نام عبد الغفور ہے، اسے اکیلا غفور کہہ کر نہ پکارو. یہ اللہ کی صفتیں ہیں. عبد الرحمن یا عبد الغفور کہہ کر پکارو، پھر جا کر صحیح نام بنے گا. یہ اکیلا غفور اللہ کا نام ہے، رحمان اکیلا یہ اللہ کا نام ہے. بندے کو یہ اکیلا نام نہ دیا کرو، یہ اللہ کی شان ہے. رمضان یہ اللہ کا نام ہے، اس لیے اس کو بھی جب بولنا ہے یا رمضان المبارک کہو یا مہینہ رمضان کا کہو یا شہر رمضان کہو. قرآن نے بھی جب اس مہینے کا ذکر کیا تو قرآن نے صرف رمضان نہیں کہا، قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. پھر آگے اس کی صفتیں بیان کی کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں قرآن کو نازل کر کے اللہ پاک نے بندوں کی ہدایت کا سامان کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باقی 11 مہینوں میں تم اللہ کی رحمت کو ڈھونڈتے ہو، اس مہینے میں اللہ کی رحمت اللہ کے بندوں کو ڈھونڈتی. میرے دوستو، 2-4 دن کے بعد یہ اللہ کا مہمان ہے. آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو آپ فکر کرتے ہیں، اور جس مہمان نے خط لکھا ہو میں ہفتے بعد آ رہا ہوں آپ کے لیے یہ چیزیں لے کے آ رہا ہوں، تو آپ بیڈ شیٹ بھی بدلتے ہیں، آپ تکیے کی چادریں بھی بدلتے ہیں، گھر کی صفائیاں بھی کرتے ہیں، سامان بھی کھانے پینے کا پہلے لا کر رکھتے ہیں، اور بیوی سے بھی کہتے ہیں دیکھو میرا بہت پیارا مہمان آ رہا ہے، خبردار اسے شکایت کا موقع نہ ملے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے آنے سے پہلے میری امت کے لوگوں یہ اللہ کا مہمان تمہارے گھروں میں آنے والا ہے. اور اللہ کے مہمان سے بڑا عزت اور شان والا کوئی آپ کا مہمان نہیں ہو سکتا، اللہ کا مہمان ہو سکتا. اب اللہ کے اس مہمان کے لیے تم نے اپنے گھروں میں تیاری کرنی ہے. تیاری کیا کرنی ہے؟ اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے. میں نے تراویح کہاں پڑھنی ہے، قرآن کہاں سننا ہے، میں نے خود قرآن کتنا پڑھنا ہے، میں نے خود کلمے کا ذکر کتنا کرنا ہے، میں نے درود پاک اس مہینے میں کتنی بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے، میں نے سخاوت کتنی کرنی ہے، میں نے کیا کیا کرنا ہے، کام کو کس ٹائم جانا ہے، افطاری کس وقت کرنی ہے، سحری. ٹائم ٹیبل اس لیے پہلے چھپ جاتے ہیں کہ آپ کو افطاری کا ٹائم بھی دے دیا جائے، سحری کا ٹائم بھی دے دیا جائے، ورنہ مسلمان کو بتانے کی ضرورت پڑتی ہے. مسلمان کو تو پتہ ہے رمضان المبارک آ رہا ہے، یہ اللہ کا مہمان 2-4 دن کے بعد ہمارے ہاں ہماری زندگیوں میں ہمارے گھروں میں آنے والا ہے. میرے دوستو دعا کریں اللہ ہم سب کو نصیب کرے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا فرمایا کرتے تھے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یا اللہ ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما دے. دعا اللہ والے لوگ 6 مہینے پہلے دعائیں مانگتے تھے اللہ یہ رمضان المبارک نصیب کر دے، اور جب گزر جاتا تھا تو 6 مہینے تک دعائیں کرتے تھے اللہ اسے قبول فرما. اللہ اپنے اس مہمان کی ہمیں عزت کرنے کی توفیق دے، اس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب ہو. رمضان المبارک آمد ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس کی رحمتوں سے اس کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں. انشاءاللہ نماز تراویح کا بھی ٹائم ٹیبل ہے. میں تو اس دفعہ شاید تراویح خود نہ پڑھا سکوں کیونکہ میری صحت نہیں اجازت دیتی. مولانا علی صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ خوبصورت قرآن پڑھنے والے ہیں. اللہ نے اگر طاقت دی تو کرسی پہ بیٹھ کے سن لیں گے. ایک اور بھی ان کے ساتھ حافظ صاحب ہیں. سحری افطاری کا وقت آپ کے پاس موجود ہے، پمفلیٹ چھپ گئے ہیں. اللہ نصیب فرما دے، اللہ نصیب فرما دے. پتہ نہیں گزشتہ رمضان مبارک میں ہمارے کتنے ساتھی تھے جو آج نہیں ہیں، اور پتہ نہیں ہم میں سے آئندہ کون ہوگا کون نہیں ہوگا. امید تو بہت ہے شاید 12 تاریخ کو
रमज़ान मुबारक हो जाए। तो अगर हो गया तो 11 को तरावीह रात को उम्मीद तो है, अल्लाह पाक नसीब कर दे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।